لاکھوں بچے اور بچیاں ڈاکٹرز انجینئرز بن چکے ہیں. اب یہ پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بن چکا ہے جو کہ چاروں صوبوں کو بچوں اور بچیوں کو ان کی میرٹ کی بنیاد پر ان کو وظائف دیتا ہے. ابھی حالیہ مہینوں میں 1000 بچے اور بچیاں فریش ایگریکلچر گریجویٹس ان کو چین بھجوایا وفاق نے جدید زراعت کے میدان میں جدید علوم کی تربیت کے لیے. اور وہ الحمدللہ چین کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیوں میں وہ ٹریننگ لے کے واپس آ چکے ہیں. بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، پنجاب سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے. اب وہ میدانوں اور کھلیانوں میں جائیں گے اور جا کر وہاں پر فارمرز کے ساتھ مل کر زرعی اجناس اور زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اپنا پورا رول ادا کریں گے. ختاماً میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی 1947 میں ریفرینڈم ہوا اور بڑا زوردار ریفرینڈم ہوا فار اینڈ اگینسٹ، اور کے پی کے عوام نے اس وقت فرنٹیئر پروونس تھا، انہوں نے دل کھول کر انہوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. یہ کے پی کے عوام کی عظیم بصیرت تھی، عظیم سوچ تھی کہ حضرت قائد اعظم کو انہوں نے ان کی لیڈرشپ میں ان کے ساتھ پوری طرح کاندھے کے ساتھ کاندھا ملایا. اور جب 1971 کی جنگ ہوئی تو کے پی کے عوام نے والنٹریلی افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ بند کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ افغانستان چپکے سے ہندوستان کی مدد نہ کر رہا ہو. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات کی دولت سے نوازا ہے، بے پناہ. اور یہ آپ کا بہت خوبصورت پیارا صوبہ ہے اور یہ وسائل پاکستان کے عوام اور کے پی کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے خرچ ہوں گے. میں کسی سیاسی بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر 10 سال کا پچھلے 10 سال کا اگر آپ ایک موازنہ کریں کے پی کی ترقی اور خوشحالی کا سفر سندھ کے ساتھ، پنجاب کے ساتھ، تو بلوچستان کے ساتھ، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ جو NFC ایوارڈ میں وسائل کے حوالے سے چاروں صوبوں کو حتی المقدور انصاف کے مطابق